دل سنوار لو تو فرشتوں سے اونچے ہو جاؤ. اگر دل سنور گیا تو فرشتوں سے افضل ہو گئے، اور دل بگڑ گیا تو کتا ہم سے بازی لے گئے، کتے سے بھی بدتر ہو گئے. اب دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن اب بات دل کے بگڑنے اور سنورنے کی ہے. اب یہ دل ہی کسی کے لیے صاف نہیں، دل ہی کسی کے لیے اجلا نہیں. لوگوں کا بغض اس میں، لوگوں کا کینہ اس میں، گندگی اس میں. بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز ہماری مصیبتیں دور نہیں کرتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول ہوگی؟ وہ تو بالکل یہی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے کنویں کے اندر کتا گر کر کے مر گیا. وہ پہنچا لوگوں کے پاس، مولوی صاحب مسئلہ بتائیں، کتا گر کے مر گیا ہے، کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پورا پانی نکال کر کے پھینک دو، کنواں پاک ہو جائے گا. آیا پورا کنواں کھروڑ کھروڑ کر کے پانی پھینک دیا، ایک قطرہ نہ بچا. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ پورا پانی نکال کے پھینک دینا، کنواں پاک ہو جائے گا، اس کو اطمینان نہیں ہوا. اس نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا پورا پانی نکال کے پھینک دینا، پہلے پانی تو اسی کو پلاؤں گا پھر دوسروں کو پلاؤں گا. نکالا پانی اور دیا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ پانی پورا نکال کے پھینک دے، کنواں پاک ہو جائے گا، تو پہلے آپ شروعات کریں، اس کے بعد دوسروں کو پلائیں گے، خود پیئیں گے. تو جیسے ہی مولوی صاحب نے دیکھا تو اس کے اندر تو بال تھے. کہا یہ لے جا پانی، میں نہیں پیتا، اس میں تو کتے کے بال ہے. تو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ پاک ہو جائے گا. تو مولوی صاحب نے کہا چل تو ذرا میں بھی دیکھوں تو نے کتنا نکالا. پانی تو اس نے پورا نکالا، لیکن وہ کتا اسی کے اندر رکھا. تب جب کتا اس کے اندر ہے تو پانی جتنا آتا جا رہا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارا حال یہی ہے کہ یہ جو دل کے اندر انا کا کتا، دل کے اندر بغض کا کتا، دل کے اندر حسد کا کتا، دل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی نفرتوں کا کتا بیٹھا ہوا ہے. اب اسی پر اللہ اللہ کا ذکر کیے جا رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتا اندر رہے گا تو یہ زبان کا ذکر کیا فائدہ کروائے گا؟ یہ نماز میں جو سر پٹک رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہمارے اندر غرور آ گیا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں تو باجماعت ادا کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیں میرے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی. یہ کینے کا حال ہے. تو ہم نے اپنے دل کو تو مردار کتے کی جگہ دے رکھی ہے، تو پھر ہمارے سجدوں کا کیا، ہماری دعاؤں کا کیا، ہماری عبادتوں کا کیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل صاف نہیں رکھ سکتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جو ہے اپنے قلب کو صاف نہیں رکھ سکتا. عداوت، نفرت، بغض، کینہ، گویا کہ انسان انسان کو نہیں پہچان رہا ہے. ارے انسان وہ ہے جب تک کہ انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں. سب سے قریبی رستہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، سب سے جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کا قرب پالو گے. انسان ہر عبادت کرنا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ پیار نہیں کرنا چاہتا، انسان انسان کے ساتھ محبت نہیں کرنا چاہتا. گھر گھر نفرتوں کی آگ ہے، محلے محلے نفرتوں کی آگ ہے. ملتے ہیں تو محبت سے، لیکن دلوں کے اندر نفرتوں کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے جب ملیں گے تو انتہائی پرتپاک انداز سے ملیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہوگی، ان کے دلوں میں نفرتوں کی آگ جل رہی ہوگی. مسلمانوں میری بات کو دل پہ لکھ لینا، تمہارے سجدے تمہاری قسمت نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کی کیفیت نہیں بدلو گے. مومنین کے لیے جب تک دل پاک نہیں کرو گے اس وقت تک نہ دعائیں قبول ہوگی نہ نمازیں قبول ہوگی. سب سے پہلا وظیفہ مومن کا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے.